اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ان یکون المعنی المتصور جزئیا والموضوع لا نفس ذلک الجزئی اے ان الموضوع لا معنی متصور بنفسہ لا بوجہہ ویسمى ھذا القسم الوضع الخاص والموضوع لا خاص. 2 ان یکون المتصور کلیا والموضوع لا نفس ذلک الکلی اے ان الموضوع له کلی متصور بنفسہ لا بوجہہ ویسمى ھذا القسم الوضع عام والموضوع لا عام. 3 ان یکون المتصور کلیا والموضوع لا افراد ذلک الکلی لا نفسہ اے ان الموضوع لا جزئی غیر متصور بنفسہ بل بوجہہ ویسمى ھذا القسم الوضع عام والموضوع لا خاص. توجہ فرمائیے میرے عزیزو، میرے بھائیوں، بحث ہماری اقسام الوضع کے بارے میں چل رہی تھی معنی کے اعتبار سے. وضع کی اقسام معنی کے اعتبار سے عرض کیا تھا. وضع کی معنی کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں: وضع خاص، موضوع لا خاص. 2 وضع عام، موضوع لا عام. 3 وضع عام، موضوع لا خاص. 4 وضع خاص، موضوع لا عام. تو آج کی بحث یہ ہے، مقدمہ کل اس درس کا ہو گیا تھا کہ یہ 4 کیسے بنتی ہیں، یہ 4 بنتی کیسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو 4 آپ نے بنائی ہیں، اس تقسیم کا میلاک معیار کیا ہے، یہ 4 قسمیں کیسے بنتی ہیں، آج ہم آپ کی خدمت میں یہاں سے شروع کر رہے ہیں. توجہ کرو میرے عزیزو، اس تقسیم کا جو معیار ہے اور میلاک ہے وہ یہ ہے کہ معنی کو آپ نے چیک کرنا ہے. معنی متصور اگر جزئی ہو اور لفظ کو بھی اسی جزئی کے لیے قرار دیں تو یہ ہو جائے گی وضع خاص، موضوع لا خاص. اس کی مثال یہی اعلام شخصیہ ہیں، جیسے زید، حسن، علی. ٹھیک ہے، جو مثلا کسی کو اللہ نے بیٹا دیا اور اس نے اس بیٹا، جو بیٹا ہے خارجی، اس کا نام اس نے زید رکھا. اسی طرح کسی نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، کسی نے علی رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو زید، حسن، علی میں وہ معنی زید کا وہی ہے جو جس دن وہ پیدا ہوا اور اس کا وہ چھوٹا سا بدن، کچلو چھوٹا سا بدن جو باہر آیا، وہ ہو گیا معنی. اور اس کے والدین نے اس معنی کے لیے، اس بدن کے لیے، چھوٹے سے کے لیے زید نام رکھ دیا. اسی طرح کسی نے اپنے بیٹے کا حسن رکھا، کسی نے علی رکھا. یہ جو نام رکھتے ہیں نا، یہ تو یہ ہو جائے گی وضع خاص، موضوع لا خاص. معیار توجہ رہے، معنی ہے. اگر معنی متصور جزئی ہے اور لفظ جو اس معنی متصور کے لیے رکھا ہے وہ بھی جزئی ہے، اسی معنی متصور کے لیے لفظ رکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضع خاص، موضوع لا خاص. اس کی مثالیں یہی اعلام شخصیہ، زید، حسن، علی، حسن، حسین، جتنے نام ہیں اس میں آ جاتے ہیں. دوسری وضع عام اور موضوع لا عام. یہ کیا ہے؟ جب واضح ایک معنی کلی کا تصور کرے. وضع کرتے وقت
معنی متصور کلی ہے اور لفظ کو بھی اسی معنی کلی کے لیے قرار دیں، لفظ بھی اسی معنی کلی کے لیے وضع کریں، جیسے اسماء اجناس ہیں، مثلا واضح معنی کلی حیوان ناطق کا تصور کرے اور لفظ انسان کو پھر اس کے لیے وضع کرے حیوان ناطق کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام موضوعہ عام۔ نمبر 3 جو تھی وضع عام موضوعہ خاص، یہ کیسے ہوتی ہے جی؟ کہ واضح وضع کرتے وقت ایک معنی کلی کا تصور کرتا ہے، واضح معنی کلی کا تصور کرے، لیکن لفظ کو اس معنی کلی کے لیے قرار نہیں دیتا، بلکہ لفظ اس کلی کے مصادیق کے لیے قرار دیتا ہے، کسی مصادیق کے لیے لفظ کو قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں وضع عام موضوعہ خاص، کہ واضح معنی کلی کا تصور کرے، تصور معنی کلی کا کرے، لیکن لفظ اس معنی کلی کے لیے نہیں رکھ رہا، بلکہ لفظ اس کلی کے کسی مصداق کے لیے رکھ رہا ہے، تو یہ وضع عام ہے موضوعہ خاص ہے۔ جیسے مثلا توجہ کرنا، ھذا کو وہ وضع کرتا ہے کس کے لیے؟ مفرد مذکر کے لیے، کہ ھذا کس کے لیے؟ کہتا ہے کہ یہ ھذا کے ذریعے اشارہ ہوگا مفرد مذکر، تو یہ مفرد مذکر کوئی ہو سکتا ہے، مفرد مذکر یہ ہے کلی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ھذا کو جو ہے وہ اس مفرد مذکر کلی کے فرد کے لیے قرار دیتا ہے، خود اسی کلی کے لیے قرار نہیں دیتا۔ معنی متصور کلی ہے لیکن لفظ اس کلی کے فرد کے لیے رکھتا ہے، جیسے ھذا جو ہے ھذا الرجل، ھذا المسجد، ھذا جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وضع کرنے کے موقع پر کیا کرتا ہے؟ مفرد مذکر کو نظر میں لاتا ہے، ھذا کو جب وضع کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مفرد مذکر کو مد نظر رکھ کر، کہ ھذا سے اشارہ کیا جائے گا مفرد مذکر کے لیے، بعد میں ھذا کو مفرد مذکر کے مصادیق کے لیے وضع کرتا ہے، تو وہ معنی متصور مفرد مذکر، ٹھیک ہے؟ اور جو ھذا کو پھر لگایا وہ اس مفرد مذکر کے مصادیق کے لیے ہو گیا۔ چوتھی چیز ہے وضع خاص موضوعہ عام، وضع خاص موضوعہ عام، واضح وضع کرتے وقت ایک معنی جزئی کا تصور کرتا ہے، معنی جزئی، پھر لفظ کو کیا کرتا ہے؟ اس جزئی کی کلی کے لیے قرار دیتا ہے۔ معنی متصور جزئی ہے، معنی متصور جزئی ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ اس جزئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ لفظ کلی کے لیے رکھا ہے، لفظ کو کلی کے لیے قرار دیا ہے۔ مثلا زید کا خارجی بدن اور جزئی، چھوٹا سا بدن جو آیا دنیا میں، زید کے خارجی بدن کا اس نے تصور کیا ہے، پھر لفظ زید کو انسان کے لیے وضع کیا ہے، اس زید کو جو ہے اسی خارجی ہیکل خارجی جو زید کا تھا، خارجی بدن چھوٹا، اس کے لیے نہیں رکھا، بلکہ زید کو کس کے لیے قرار دیا ہے؟
انسان کے لیے وضع کیا ہے. یہ ہے وضع خاص موضوع عام. پھر سنو وضع خاص موضوع عام کیسے بن جاتی ہے جی کہ واضح ایک معنی جزئی کو تصور کرتا ہے لیکن لفظ کو اس جزئی کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ لفظ جو ہے اس جزئی کی کلی کے لیے رکھتا ہے. لفظ کو قرار دیتا ہے اس جزئی کی کلی کے لیے. مثلا تصور کرتا ہے زید کے خارجی بدن کو، لیکن لفظ زید کو پھر کس کے لیے وضع کر دیتا ہے؟ کس کے لیے وضع کرتا ہے لفظ کو؟ کلی، انسان کے لیے، حیوان ناطق کے لیے وہ وضع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 4 اقسام آپ کی خدمت میں بن گئیں، ان میں 2 بحثیں ہیں. یہ 4 قسمیں جو پڑھی ہیں ان میں 2 بحثیں ہو رہی ہیں. آیا یہ چاروں قسمیں ممکن ہیں یا ممتنع؟ یہ چاروں قسمیں ممکن ہیں یا ممکن نہیں ہیں. دوسری بحث یہ ہے کہ برفرض کے ممکن ہیں، برفرض کے ممکن ہیں، آیا واقع ہوئی ہیں یا نہیں، یعنی مثال ان کی ہے یا نہیں ہے. واقع ہوئی ہیں یا نہیں، یعنی مثال ہے یا نہیں ہے. برفرض امکان، پہلی بحث امکان کی ہے، دوسری وقوع کی ہے. تو پہلی جو امکان والی بحث ہے، ممکن ہے یہ چاروں یا نہیں ہیں، تو پہلی، دوسری، تیسری تمام اصولیوں کا اتفاق ہے کہ وہ ممکن ہیں. پہلی، دوسری، تیسری ان میں اتفاق ہے اصولیوں کا کہ یہ ممکن ہے. اور جو چوتھی ہے اس میں اختلاف ہے امکان میں. دوسری بحث جو وقوع کی ہے، امکان کے بعد جو وقوع کی بحث ہے، اس میں پہلی اور دوسری میں کیا ہے جان؟ اتفاق ہے کہ واقع بھی ہوئی ہیں. پہلی، دوسری وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع عام، یہ پہلی 2 واقع بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مثالیں بھی ہیں. لیکن تیسری قسم وضع عام موضوع خاص، اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقع ہے یا واقع نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جناب علی اس طرح ہیں. تیسری میں اختلاف ہے. پس ٹوٹل ہم نے آگے جو بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ امکان قسم رابع، چوتھی کا امکان ہے یا نہیں، اور دوسری بحث کرنی ہے وقوع قسم ثالث کے بارے میں. یہ پھر انشاءاللہ تفصیلی بحث ہماری ہوگی. اچھا جناب، آج کی بحث کیا ہوئی؟ آج کی بحث یہ ہوئی ہے کہ یہ جو آپ 4 قسمیں بنا رہے ہو، وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع عام، وضع عام موضوع خاص، وضع خاص موضوع عام، ان کا ملاک جی ہمیں بتا دو، یہ بنتی کیسے ہیں، یہ 4 کیسے بن گئی ہیں؟ تو عرض کیا ہے اپنے بھائیوں کو کہ معیار اور ملاک جو ہے وہ معنی ہیں. معنی پہ توجہ رہو آپ نے. یہ وضع خاص وضع عام جو بننی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ وضع خاص عام جو بن رہی ہے یہ معنی کو مد نظر رکھ کر بن رہی ہے. توجہ ہے. اگر معنی متصور جزئی ہے اور لفظ کو بھی اسی معنی متصور جزئی کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وضع خاص موضوع خاص ہے. نمبر 2، اگر معنی متصور عام ہے، کلی ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ کو بھی اسی کلی کے لیے رکھا ہے ہم نے، معنی بھی کلی، لفظ کو بھی اسی کلی کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گی وضع عام موضوع عام. اور تیسری یہ بنائی تھی کہ اگر معنی متصور کلی ہے لیکن لفظ کو جو رکھا ہے اس کلی کے لیے نہیں بلکہ اس کے مصادیق کے لیے کسی کے لیے رکھا ہے، تو یہ وضع عام موضوع خاص ہو گئی. اور چوتھی یہ بنائی ہم نے کہ واضح نے وضع کرتے وقت معنی، دیکھو میں بار بار معنی پہ آ رہا ہوں
کیونکہ یہ وضع خاص وضع عام جو بننی ہے نا اسی معنی پر بننی ہے، معنی یہ وضع خاص وضع عام معنی کی روح سے بن رہی ہے۔ اچھا چوتھی کیا ہے کہ ہین الوضع واضح معنی جزئی کا تصور کرتا ہے، پھر لفظ کو اس جزئی کی کلی کے لیے قرار دیتا ہے، اس جزئی کے لیے نہیں۔ معنی جزئی ہے، لفظ کلی کے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ بتائی کہ مثلا زید کے ہیکل خارجی کا تصور کرے کہ یہ جناب علی 5-4 سال کا، یا نہیں 5-4 سال کا نہیں کہتے، 2-3 ماہ کا بچہ، یہ چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، یہ زید کا خارجی بدن، پھر اس زید کو اسی خارجی بدن جو 2-4 ماہ کا بتا رہا ہوں اس کے لیے نہیں رکھتا، لفظ زید کو اسی خارجی بدن ہیکل خارجی کے لیے جو زید کا اس کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ لفظ زید کو قرار دیتا ہے، کس کے لیے؟ انسان جو اس کے خارجی بدن، زید کے خارجی بدن کو بھی شامل ہے اور دوسروں کو بھی شامل ہے۔ لفظ زید کو کلی قرار دیا ہے، کلی کے لیے، انسان کے لیے وضع کیا ہے۔ پھر آخر میں بحث یہ کی ہے کہ یہ 4 جو اقسام بنائی ہیں یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بحث یہ ہے بر فرض امکان واقع ہوئی ہیں یا نہیں، واقع ہوئی ہیں یا نہیں کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کی مثال ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بحث جو امکان کی ہے وہ بتایا ہے، پہلی دوسری تیسری اصولیوں کا اتفاق ہے امکان ہے، چوتھی میں اختلاف ہے، اور دوسری بحث جو وقوع کی ہے اس میں پہلی 2 واقع بھی ہوئی ہیں اور ان کی یعنی مثالیں بھی ہیں، اور جو تیسری ہے اس میں اختلاف ہے۔ بھلا تیسری کون سی؟ وضع عام موضوع خاص، وضع عام موضوع خاص، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ آغا خود مصنف آغا مرحوم مظفر کہتے ہیں واقع ہوئی ہے، لیکن اختلاف ہے، لیکن آغا کی نظر میں یہ واقع بھی ہوئی ہے۔ تو پھر لہٰذا یہ آگے پھر 2 بحثیں آگے ہم اگلے جلسے میں کرنی ہیں، ایک چوتھی قسم کے امکان میں اور پھر دوسری کریں گے تیسری قسم کے وقوع میں، چوتھی کے امکان اور تیسری کے وقوع میں آگے بحث چلے گی۔ اب آپ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ نقول ان الوضع ينقسم الى 4 اقسام عقلیہ، ہم کہتے ہیں وضع جو ہے 4 اقسام عقلیہ کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 ان یکون المعنی المتصور جزئیا والموضوع لا نفس ذلك الجزئی، معنی متصور جزئی ہے اور موضوع لا کا کیا مطلب ہے؟ والموضوع لا کا مطلب یہ ہے موضوع لا، لفظ جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، موضوع یعنی لفظ جو وضع کیا گیا ہے لہو اس معنی کے لیے، والموضوع لہ اور لفظ جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے نفس ذالک الجزئی، وہی جزئی ہے۔ ان یکون المعنی المتصور جزئی، معنی متصور جزئی ہے، والموضوع لہ لفظ جو اس معنی کے لیے نفس ذالک الجزئی وہی جزئی ہے۔ ان الموضوع لہ معنی متصور بنفسہ لا بوجہہ، یعنی موضوع لہ معنی متصور بنفسہ ہی ہے، یعنی ان الموضوع لا جو ہے معنی متصور بنفسہ ہی ہے، لا بوجہہ ہی ہے، بنفسہ ہی ہے یعنی تفصیلاً ہے، اجمالاً نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمَ الْوَضْعُ الْخَاص موضوع لا خاص، اس قسم کو نام رکھا جاتا ہے وضع خاص موضوع لا خاص۔ مثلا حسین کو وضع کیا ہے اس بچے کے لیے جو آج پیدا ہوا ہے۔ اچھا وہ معنی کون ہو گیا؟ معنی متصور یہ بچہ، لفظ کون ہے؟ یہ حسین آغا۔ 2
ان یکون المتصور کلیا، ان یکون المتصور کلیا والموضوع لا نفس ذلك الکلی، ان یکون المتصور کلیا، معنی متصور کلی ہے، والموضوع لا، اور لفظ جو اس معنی کے لیے نفس ذالک الکلی، اسی کلی کے لیے، موضوع لا بھی نفس ذالک الکلی، اسی کلی کے لیے ہے۔ موضوع لا یعنی وہ لفظ لہو جو اس معنی کے لیے رکھ رہے ہیں، نفس ذالک الکلی وہی کلی ہے، لفظ بھی کلی ہے۔ اے ان الموضوع لا کلی، توضیح دی ہے، یعنی موضوع لا کلی ہے، موضوع لا کلی ہے، متصور بنفس ہی لا بوجہ ہی، جو متصور بنفس ہی ہے لا بوجہ ہی ہے۔ ویسمى هذا القسم الوضع عام موضوع لا عام، اس قسم کو نام رکھا جاتا ہے وضع عام موضوع لا عام۔ کل انسان وضع للحیوان الناطق مثلا۔ 3 ان یکون المتصور کلیا والموضوع له افراد ذلك الکلی لا نفسه، معنی متصور کلی ہے اور موضوع لا افراد ذلك الکلی، موضوع لا جو اس کے لیے لفظ رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ افراد ذلك الکلی، اس کلی کے افراد ہیں، لا نفس، نہ خود کلی، موضوع لا خود کلی نہیں ہے، کلی کے افراد ہیں۔ اے ان الموضوع لا جزئی غیر متصور بنفسه بل بوجہی، یعنی موضوع لا جزئی ہے، متصور بنفسه نہیں ہے بل بوجہ ہی ہے۔ ویسمى هذا القسم الوضع عام موضوع لا عام، اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے وضع عام موضوع لا خاص۔ ویسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع لا خاص، وضع عام ہے یعنی مفرد مذکر، ھذا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے مفرد مذکر، معنی متصور مفرد مذکر ہے، لیکن ھذا کو کیا قرار دیا جان؟ اس مفرد مذکر کے کوئی مصداق، ھذا الکتاب، ھذا الرجل، اس کے لیے والموضوع لا خاص، موضوع لا کیا ہے؟ خاص ہے، جیسے اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو پیچھے دی ہے اسی ھذا کے بارے میں کہ ھذا کو وضع کرنے کے موقع پہ وہ مفرد مذکر کا تصور کرتا ہے، بعد میں ھذا کو اس کے مفرد مذکر کے کسی مصداق کے لیے قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ 4 ان یکون المتصور جزئیا والموضوع لا کلی، ان یکون المتصور، متصور یعنی وہ معنی متصور جزئی ہے، اور موضوع لا کلیا لذلك الجزئی، اور موضوع لا کلی ہے اس جزئی کے لیے، اس والموضوع لا کلی ہے اس جزئی کے لیے۔ ویسمى ھذا القسم الوضع خاص موضوع لا عام، اس قسم کا نام رکھا گیا ہے وضع خاص موضوع لا عام۔ اذا عرفت هذه الاقسام المتصورة العقلیہ فنقول، جب آپ نے اقسام متصورہ عقلیہ کو پہچان لیا، فنقول تو ہم کہتے ہیں لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثۃ الاولی، تو ہم کہتے ہیں پہلی 3 اقسام کے امکان میں کوئی نزاع نہیں ہے، پہلی 3 قسمیں جو ہیں نا، پہلی دوسری تیسری، وہ ممکن ہیں، کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، جس طرح کے پہلی 2 قسموں کے وقوع میں نزاع نہیں ہے، وقوع میں یعنی ان کی مثالیں بھی ہیں، پہلی 2 قسموں کے وقوع میں بھی نزاع نہیں ہے۔ ومثال الاول الاعلام الشخصیہ کا محمد و علی و جعفر، پہلے کی مثال بلا پہلا کون سا؟ وضع خاص موضوع لا خاص، اس کی مثال ہے محمد علی جعفر۔ و مثال الثانی اسماء الاشارت کما و سما و نجم و انسان و حیوان، مثال الثانی وضع عام موضوع لا عام، اس کی مثالیں ہوں گی اسماء اجناس۔
وَإِنَّمَا النِّزَاعُ وَقَفِ امرین، نزاع دو امروں میں واقع ہوئی ہے، الاول فی امکان القسم الرابع وثانی فی وقوع الثالث بعد تسلیم امکان ہی، نزاع دو امروں کے بارے میں واقع ہے، چوتھی قسم کے امکان میں، وثانی فی وقوع الثالث بعد تسلیم امکان ہی، اور دوسری بحث جو ہے وہ کیا ہے، وہ جناب تیسری کے امکان کو تسلیم کرنے کے بعد وقوع میں، وثانی فی وقوع ثالث، تیسری کے وقوع میں بحث ہے، بعد تسلیم امکان، امکان کے قبول کے بعد وقوع میں بحث ہے، والصحیح عندنا استحالۃ الرابع ووقوع الثالث، یہ صحیح یعنی مصنف فرما رہے ہیں صحیح عندنا ہماری نظر میں چوتھی محال ہے اور تیسری واقع ہے، ومثالہ، اور اس تیسری کی جو وقوع کی مثالیں ہیں، الحروف و اسماء الاشارۃ و الضمائر والاستفہام و نحوها علی ما سیاتی، اور اس کی مانند کہ ان قریب آئے گا۔ موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔